بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان عظیم خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی ایمان، تقوی اور عبادت کے ساتھ گزاری بلکہ تاریخ اسلام میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین یعنی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ ایک طرف وہ جلیل القدر صحابہ کی بیٹی ہیں اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے شرف سے سرفراز ہیں۔ آپ کی شخصیت قرآن مجید سے بھی جڑی ہوئی ہے کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ محفوظ تھا جسے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کرنے کے لیے بنیاد بنایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عبادت میں نہایت بلند مقام رکھتی تھیں۔ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کی سمجھ میں خاص مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام آپ سے دینی مسائل بھی پوچھتے تھے۔ آپ کا تعلق ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہے جن کی زندگیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے صبر و شکر اور اطاعت الہی کے ساتھ زندگی گزاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں رہ کر وہ تمام تربیت حاصل کی جو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما کر لاؤں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اس طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی
میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے، کیا میں نے تم کو پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہ آپ عمر سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر مارا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا، اور بار آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک واقعہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے جو نہایت عبرت انگیز اور درد بھرا ہے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ایک موقع پر گھریلو معاملات میں ایک بات ایسی ہوگی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک بات راز کے طور پر بتائی تھی، اور فرمایا حفصہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی قریبی سہیلی حضرت عائشہ سے اس راز کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اس بات کی خبر اپنے نبی کو دے دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو کے اور حضرت حفصہ سے ایک عرصہ تک علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی
اور ان کی شان بلند فرمائی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک گھریلو معاملہ تھا، لیکن اس میں امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امانت داری اور راز کو چھپانا بہت بڑی صفت ہے، اور اگر نبی کا راز فاش کر دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کے دل میں بھی رنج و تکلیف آتی تھی، لیکن وہ اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر نبی کی بیویاں ان کے ساتھ وفاداری کریں گی تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر وہ معمولی باتوں میں بھی کوتاہی کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نبی کو بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے فیصلوں اور ان کی باتوں کی پاسداری ہر حال میں سب پر لازم ہے۔ حضرت حفصہ نے اپنی اس بات پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرمایا۔ بعد ازاں وہ دن جلیل القدر امہات المومنین میں شمار ہوئیں، جن کی فضیلت اور مقام بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ایک پاکیزہ اور بابرکت تعلق کی مثال ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق نہایت باعزت، باشعور اور علم و دین سے محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اور یادداشت میں کمال حاصل تھا، اسی وجہ سے انہیں حافظہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر نہ صرف حضرت عمر کے گھر کو شرف بخشا بلکہ امت کو یہ سبق بھی دیا کہ ایمان اور دین داری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کے صبر و استقامت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و خدمت میں رہتی تھیں اور آپ کی حیات مبارکہ کے لمحات کو دین کی خدمت اور امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دینی غیرت اور قرآن کے ساتھ شفقت کو قدر فرماتے تھے۔ یہی محبت اور تعلق تھا کہ حضرت حفصہ کو ام المومنین کا بلند مقام عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن و سلوک، شفقت اور محبت کے ذریعے امت کو یہ درس دیا کہ بیوی کے ساتھ محبت، عزت اور بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں بلکہ امہات المومنین کے شرف سے بھی بہرہ ہوئیں۔ آپ کی زندگی صبر، عبادت، زہد و تقوی اور علم و عمل کا نمونہ تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت میں بھی آپ کا کردار نمایاں رہا، کیونکہ آپ کے پاس وہ مصحف محفوظ رہے جسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت کا اصل وقار اس کے کردار، ایمان اور دین داری میں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس دیا کہ دین پر ثابت قدمی، عبادت میں اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہی وہ راستہ ہے جو دنیا و آخرت میں عزت، کامیابی عطا کرتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت و عقیدت کو ہمارے دلوں میں مضبوط رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔